الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دی وقار، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا درس قرآن کا چھٹا ایپیسوڈ، چھٹا سلسلہ ہے، اور آج ہم انشاءاللہ 7ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خلاق کائنات مجھ ناچیز کی زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر کہہ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین دی وقار، اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست اور خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور ان سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز شراب ہے، اور دوسری جوا، تیسری بت، اور چوتھی چیز ازلام یعنی بانسیں ڈالنا۔ اب ان 4 چیزوں کے متعلق میں آپ کو چند ایک باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ میں شراب کا ذکر کیا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہوگا۔ یعنی آپ یوں اندازہ لگائیں کہ شراب پینے کے بعد جب بندے کا جو عقل ہے وہ کھو جاتا ہے تو پھر انسان دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شراب کا عادی اور شراب پینے والا ماں، بہن، بیوی اور بیٹی میں فرق تک کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو دماغی توازن ہوتا ہے وہ درست نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو، اس لیے کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور پھر اس شراب کی وجہ سے یعنی جو نشے کے عادی ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ گھر کے زیورات تک کو بیچ دیتے ہیں، گھر کی اشیاء کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس نشے کو مکمل کرنے اور پھر شراب کے ساتھ دیگر نشوں میں بھی وہ ملوث ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے جو وہ گویا کہہ رہے چرس پینا، حفیم وغیرہ اور دیگر اور بھی چرس وغیرہ ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے نشے ہوتے ہیں جن کے اندر لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں، اور خاص کر نوجوان نسل آج کی، جیسے شیشہ پینا، یہ ایک عجیب قسم کا نشہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، خاص کر نوجوان لوگ ریسٹورنٹ پر جا کر اور بڑی بڑی ہوٹلز کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر ان چیزوں کو وہ گویا کہ ایک انجوائمنٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عقل کے اندر جو ہے یہ خمار پیدا نہیں ہوگا اور اس سے کوئی غشی طاری نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ سکون شراب پینے سے حاصل نہیں ہوتا، سکون نشہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر تم دلوں کا چین اور سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون اور اطمینان اور چین موجود ہے۔ شراب کے نشے میں یا دیگر نشوں کے اندر کوئی سکون اور اطمینان نہیں ہے، بلکہ ایک تو یہ گناہوں کی اصل، اور پھر رب تعالیٰ کی نافرمانی، اور پھر انسان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ ایسے کئی جو ہے وہ قصے سننے کو ملے، ایسی کئی باتیں سننے کو ملی، رات بھر بندہ شراب پیتا رہا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔
قبل اس کے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ آئے، اگر آپ میرے سننے والے ناظرین کرام، سامعین ذی وقار، اگر آپ میں سے بھی کوئی اس گناہ میں ملوث ہے، خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیجئے۔ شراب حرام ہے، قطعی حرام ہے، اس کے پینے سے نہ جانے کتنے گناہوں کے مزید دروازے کھلتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بدکاری کی اصل قرار دیا، لہذا شراب سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ 10 ایسے لوگ ہیں، 10 ایسے اشخاص ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ وہ 10 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے یہ شراب خریدی گئی اس پر بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس قدر یہ نجس اور ناپاک چیز ہے، جس کے اندر آج کل کے نوجوان نسل گویا کہ وہ بڑھ چڑھ کر گویا کہیں کہ حصہ لیتی ہے، اور شراب پینا وہ اپنے آپ کو گویا کہ ایک مردانگی سمجھتے ہیں، حالانکہ شراب حرام اور قطعی حرام ہے۔ اور قرآن کے اندر اس بات کا ذکر ہی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو جو ہے وہ حرام فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی اس پر، یعنی 10 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت ہوتی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور پھر اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور کی شکل میں بدل دے گا۔ یاد رہے میرے بھائیوں، اس زمانے کے اندر آپ نظر دوڑائیں، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مجھے وہ غالباً 2005 میں جب وہ زلزلہ آیا تھا کشمیر کی طرف، اور کیسے مختلف باتیں سننے کو ملی تھی، لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، عیاشیوں میں مبتلا تھے، فحاشی اور عریانی کا جو ہے وہ زور زورہ تھا، اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس دور میں بھی دیکھیں، باقاعدہ طور پر اس کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اس کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر لوگ شراب کا جو ہے وہ گویا ایک باقاعدہ طور پر انتظام ہوتا ہے، اور لوگ وہاں جا کر شراب پیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ شراب کا نام بدل کر کچھ اور اس کا نام رکھ دیں گے اور پھر اس کو پئیں گے۔ فرمایا گیا کہ گانے والیاں گائیں گی، بجانے والے بجائیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی۔ اور آج یہ دور میرے اور آپ کے سامنے ہے، موسیقی کا دور ہے ہر وقت، اور بلکہ آج کل لوگ، ہمارے جو نوجوان نسل ہے خاص کر، وہ موسیقی کو گویا کہ روح کی غذا سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گانے سننا یہ روح کی غذا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک گانے باجے کا یہ سلسلہ نہ ہو ہمیں سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو گانے باجے سنیں گے، جو ناچ گانے ہوں گے، شراب پئیں گے، فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیسا عذاب؟ فرمایا ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور فرمایا ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ اللہ ان کی صورتوں کو مسخ کر دے گا، فرمایا ان کو بندر اور سور کی صورت میں تبدیل کر دے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک مت ہو جائیے، گناہ کرنے میں خود کو مت ڈالیے یہ سوچ کر کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اعتماد اور بھروسہ اور امید ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت کی امید پر کہیں گناہوں میں ملوث نہ ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے چلو گناہ کر لیتے ہیں۔ نہ، رب تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک
نہ بن جائیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا۔ اب یہ اتنی پیپ کیا ہے؟ جہنم کے اندر جب بندے کا جسم پگھلے گا نا اور اس کو آگ کی تپش کی وجہ سے پیاس لگے گی، فرمایا پھر اس کے جسم سے نکلنے والی جو پیپ ہوگی نا تو لوہے کی بالٹی ڈول کے اندر ڈال کر وہی پیپ اس کو پلانے کے لیے دی جائے گی، اس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ پیپ اس کو دی جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے دنیا کے اندر میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پی لے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ میرے خوف سے اس شراب کو چھوڑ دے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو پاک حوض سے پانی پلاؤں گا، حوض سے اس کو میں پانی پلاؤں گا۔ اب اندازہ آپ خود لگا لیں، خود اپنے اوپر غور کر لیں، اگر کوئی شرابی ہے خود سوچ لیں، اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے یا رب کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ یاد رکھیے وقت تو آنا ہے، موت تو آنی ہے، اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمیں بھیجا، ہم تیرے نافرمان بندے وہ، اور وہاں جھوٹ بھی نہیں بول پائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے دفتر کھول دے گا نا، دفتر جس کے اندر ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، جس میں ہماری نیکیاں لکھی ہوں گی، تو فرمایا اس وقت جو گناہ گن کر بتائے جائیں گے نا تو اس پر ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر بالفرض آپ نے جھوٹ بولا بھی تو آپ کا اپنا جسم آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ کیا کریں گے اس وقت؟ ایسے موقع پر جب آپ کا اپنا جسم ہی آپ کے خلاف ہو جائے گا، اب آپ اپنے جسم کو گویا کہ سکون دینے کے لیے اگر شراب پیتے ہیں، بظاہر جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سکون ملتا ہے، حالانکہ یہ شراب تو بدکاریوں کی اصل قرار دیا گیا، اس سے کیا سکون ملے گا؟ بلکہ اس سے تو سکون اجڑ جاتے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیویوں کو طلاق تک ہو جاتی ہے، پورے کے پورے خاندان بچھڑ جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اس شراب سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شراب کی وجہ سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شراب پینے کے کتنے برے نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک قسم کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جو لوگ شراب پیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ شراب پینے والے لاکھوں افراد شراب کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بالکل نا وہ دماغ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان مدہوشی کے حالم میں جب گاڑی چلاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کرنا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں بالفرض اسلحہ آ گیا، اس نے گولی چلا دی، کیونکہ وہ تو ہوش میں تھا ہی نہیں۔ اور خاص کر آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر شراب کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں آپس میں، کزنز مل کر اور مختلف دوست یار مل کر شراب کا پہلے جو ہے وہ دور چلاتے ہیں اور اس کے بعد اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور ایسی صورت میں اسلحے سے کیا ہوتا ہے جی، وہ خود بخود گولی نکل گئی، یا لوڈڈ کیا ہوا تھا اس کے ریوالور، تو وہ گولی نکلی تو کئی جانیں جو ہے وہ چلی گئی، اور اس کا اصل سبب بنا وہ شراب، کیونکہ وہ بندہ ہوش میں ہی نہیں تھا، اس کا عقل جو ہے وہ ٹھکانے پر ہی نہیں تھا، اس شراب پینے کی وجہ سے کئی جانوں کو جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا شراب پینے کی وجہ سے لاکھوں عورتیں ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتی ہیں، اور لاکھوں عورتیں مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں صرف اس شراب پینے کی وجہ سے۔ جب عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، بلکہ لاکھوں عورتیں جو جنسی شکار ہوتی ہیں نا مردوں کا، ان میں وہ تو اس بات کا بھی خیال نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہو ہے، یا یہ میری بیوی ہے، کیونکہ عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا، اب اس کو بس صرف عورت نظر آ رہی ہے۔ کس قدر خطرناک ہے یہ شراب۔
اسی طرح والدین شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچے بھی لاغر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، نہ کسی کو پیار دیتا ہے، نہ کسی سے پیار لیتا ہے، نہ محبت، نہ اخوت، نہ بھائی چارگی، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا، نہ ملنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کھانا، نہ پینا۔ ہر وقت جو ہے وہ شراب کے نشے کے اندر دھت ہوتا ہے، ہر وقت شراب کے نشے کے اندر مست ہوتا ہے۔ لہٰذا اس شراب کی وجہ سے نہ جانے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ضرور کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس شراب کو حرام فرمایا ہے، اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست اس شراب کے نشے کے اندر ملوث ہے، خدا را توبہ کیجئے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ تم اے میرے بندو میری بارگاہ میں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، طلب کرو مغفرت، فرمایا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بلکہ جو جوانی کے اندر معافی مانگتا ہے، جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی توبہ کرنا بہت پسند ہے، اللہ خوشی سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، طلب کیجیے اپنے رب سے جو ہے وہ بخشش، وہ رب بڑا رحیم ہے۔ اور یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، فائدہ اٹھائیے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رب سے معافی طلب کر لیجیے۔ دوسری بات، اس آیت مقدسہ کے اندر جوئے کے متعلق فرمایا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جوئے کا روپیہ یعنی جوئے سے حاصل کی گئی رقم یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جوئے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ خنزیر یعنی سور جو ہے یہ نجس العین ہے، یعنی گندہ ترین اور غلیظ ترین جانور جس کو کہا گیا نا، لحم الخنزیر جس کو کہا گیا، یعنی خبیث ترین گوشت اور خبیث ترین جانور اور ناپاک ترین جانور جو قرآن کے اندر جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ خنزیر ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جوا کھیلنا اس قدر خطرناک اور خبیث ترین فعل ہے، اس قدر ناپاک فعل ہے، فرمایا جو جوا کھیلتا ہے اور اس کی رقم میں ہاتھ ڈالتا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈال دیا اور خنزیر کے خون میں اس نے اپنا ہاتھ ڈبو دیا، یعنی اس قدر جوا ناپاک اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح انسان جو مسلمان ہے خاص کر وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ خنزیر کے ناپاک گوشت کو ہاتھ لگائے یا خنزیر کے ناپاک خون کو ہاتھ لگائے، فرمایا جس طرح یہ ناپسندیدہ ہے اسی طرح یہ جوا بھی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن حطمی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کو اٹھتا ہے، غور سے سنیے گا، ہمارے علاقے کو کہہ لوں یا ہمارے اس ملک کے اندر بھی خاص کر کئی لوگ، بلکہ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تاش اور جوئے کے گویا کے اڈے جمائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ سنیں، اور نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اب سنیں یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص جوا کھیلتا ہے اور پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، فرمایا اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی پیپ گندی چیز ہے نا، ایک انسان کے جسم پر کوئی زخم ہو جائے اور پھر اس کے اندر پیپ بھر جائے، اس سے آپ وضو کریں گے کبھی؟ کتنا گندی چیز ہے، اس سے کبھی وضو کریں گے؟ اسی طرح سور کا جو خون ہے یعنی خنزیر کا خون جو نجس العین ہے، ناپاک ہے، اس سے کبھی آپ وضو کریں گے؟ فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اس کا وضو کر کے جانا اس طرح ہے جیسے کہ خون خنزیر کا اس کے اندر ہاتھ ڈال کے وضو کرنا یا پھر پیپ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈال کر وضو کرنا۔ لہٰذا یہ جو جوا ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کو بھی حرام قطعی قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جو یہاں پر اس آیت مقدسہ کے تحت ہم نے جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو بات فرما دیتے ہیں وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر ذکر کی گئی وہ ہے انصاب۔ انصاب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ انصاب سے مراد بت ہیں۔ در حقیقت ہوتا یہ تھا کہ کچھ غیر مسلم لوگ یہ اپنے جانوروں کو بتوں کے سامنے لے جایا کرتے اور ان کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، اور ان میں سے خود بخود اپنی طرف سے بعض حلال جانوروں کو حرام کر لیتے تھے اور بعض حرام کو حلال کر دیتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور جا کر ذبح کیا کرتے تھے، یعنی یہ وہ بت ہیں جن کے سامنے یہ جا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ اور امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ چوتھی چیز ازلام۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں، اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوا کرتے تھے، یعنی نجومی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوا کرتے تھے، اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں میں سے بانسیں ڈالتے، جو ان پر لکھا ہوا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے فال نکالنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یاد رہے یہ جو نجومی لوگ ہوتے ہیں نا، خاص کر یہ جو ہاتھ دیکھ لینا، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شہر کراچی کے اندر بھی وہ ایک جانور طوطا بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سامنے کچھ جو ہے وہ کاغذات پڑے تو اس میں جا کے جو یہ برے شگون ہے، بد شگونی ہے، اور یہ فال لینا ہے۔ یہ نجومی اور کاہن لوگ ہیں جو عام اور سادہ مسلمانوں کو ورغلا لیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے نا جی لکیریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں کی چھوڑیاں مار کر کہاں کہاں کی ان کی قسمت کے جو ہے وہ قصے بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا ایسی قصے کہانیاں سنا۔ اچھا ہمارے عام سادہ مسلمان بھی نا اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کفار کا طریقہ ہے۔ یہ کفار نے تیر بنائے ہوئے تھے، ایک پہ لکھا تھا ہاں، ایک پہ لکھا تھا نہیں، اور ایک پہ لکھا تھا کچھ بھی نہیں، خالی۔ اب یہ تیر پھینکتے تھے، اب جو مطلب مثال کے اس پہ لکھا ہے ہاں، وہ تیر انہوں نے اگر اٹھا لیا تو اب ان کے لیے وہ کام اچھا ہو گیا۔ یعنی یہ اس طرح اپنے آپ کو مختلف قسم کے انہوں نے یہ قصے کہانیاں کہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کاہنوں سے اپنے ہاتھ دکھلوانا یا ان سے برے شگون نکلوانا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی 7ویں سپارے کے اندر، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ یہ چار چیزیں ذکر کی گئی۔ اللہ ان کو فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، فرمایا شیطان کے ناپاک کاموں میں سے یہ کام ہے۔ فرمایا فجتنبوہ، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ کر لیں۔ اسی سپارے کے اندر سورۃ الانعام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوئی۔ انعام نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ عربی کے اندر مویشیوں کو یعنی جانوروں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے، اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے لیے حرام سمجھ لیا کرتے تھے۔ اس چیز کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا۔ سورہ انعام کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ فرمایا جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے، یعنی اتنی بڑی فرشتوں کی تعداد نازل ہوئی جس سے زمین اور آسمان کے کنارے بھر گئے، زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آ گئے تو زمین ہلنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ اس صورت کی فضیلت بھی ہے۔ سورہ انعام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو صورت ہے، اس میں بالترتیب یہ جو ہماری صورتیں چلی آ رہی ہیں پہلے سپارے سے، ان صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ انعام سب سے پہلی وہ صورت ہے جو مکی صورت کہلاتی ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا، یہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل جو پیش کیے گئے وہ بھی اسی صورت میں پیش کیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے دلائل بھی اسی صورت میں ثابت کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے، یعنی زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے جو احکامات ہیں وہ بھی اسی صورت کے اندر ذکر کیے گئے۔ اسی طرح اپنی طرف سے حلال جانور اور اپنی طرف سے جانوروں کو حرام جو قرار دیتے تھے لوگ، اللہ نے ان کا رد بھی اسی صورت کے اندر کیا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم جو دیا گیا وہ اسی صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو چند ایک باتیں صرف اس صورت کے اندر سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس صورت کے اندر ذکر کیا کہ تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنا، یاد رہے سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ بات میری غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ جانور ہو، پرندہ ہو، انسان ہو، حشرات الارض ہوں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، سمندروں کی تہ میں رہنے والے کیڑے، سمندروں کے اندر رہنے والے بڑے جانور، یا تری پر رہنے والے بڑے سے بڑے جانور، یا انسان، یا جو بھی ذی روح ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ تو پھر انسان کیوں صرف اور صرف رزق کی خاطر خودکشی کر لیتا ہے، جبکہ خودکشی کرنا تو حرام ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو وقت مقرر کیا اس کو موت اس وقت آنی ہے۔ انسان کون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بدلنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے کہ میں تمہارے رزق کا ذمہ لیتا ہوں، پھر کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اصل میں طلب معاش ایک الگ چیز ہے، لیکن حب مال جو ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے نا مال کی، تب انسان ان معاملات کے اندر ملوث ہوتا ہے، ورنہ جو طلب معاش ہے آپ اتنا کمائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ابھی کھا چکے نا تو کل کا اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دینے والا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اللہ نے ہمارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ہم ان اسباب کو بروئے کار لائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک بہت پیاری حکایت یاد آئی، یہ
حکایات رومی کے اندر، یہ جو علامہ رومی کی ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ حکایت موجود ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ایک شخص جنگل کی طرف گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لاغر لومڑی یہ جنگل کے اندر پڑی ہے، چل پھر نہیں سکتی، زخمی ہے۔ اس نے سوچا کہ یار یہ جنگل کے اندر پڑی ہے، ویران جنگل ہے، اور یہ ایک گویا کہ لومڑی سی ہے، اس کو کون رزق دیتا ہوگا؟ نہ یہ چل سکتی ہے، نہ یہ شکار کر سکتی ہے، نہ کسی کو پکڑ سکتی ہے۔ اس نے اس جستجو میں نا کہ یہ رزق اس کو کیسے ملتا، وہ کہیں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا، اور یہ ذہن میں آیا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو رزق دیتا۔ کچھ وقت گزرا، تھوڑا سا وقت گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شیر، اس نے ایک جانور کا شکار کیا ہوا ہے، اور اس جانور کو اپنے منہ میں بند کر کے وہ شیر آیا اور اس لومڑی کے سامنے بیٹھ کر اس شکار کو کھانے لگا۔ جب تک شیر نے اپنا پیٹ بھرنا تھا بھرا، اور جانور کا جتنا بھی گوشت تھا اس نے کھایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے اس جانور کو وہیں چھوڑا اور شیر چلا گیا۔ اس کے بعد جو لومڑی تھی وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس جانور کے پاس رہ گئی، اور اس نے جا کر اس جانور سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ اب یہ جو بندہ بیٹھا تھا نا، اس بندے نے یہ دیکھ کر کے لومڑی جو زخمی ہے اور وہ کہیں جا نہیں سکتی، اللہ نے اس کو وہاں رزق دیا، یہ سوچ کر یہ اپنے گھر آ گیا کہ میں بھی کوئی کام نہیں کروں گا، میں اپنے بستر پر پڑا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، یقیناً اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ گیا کہ میں یہیں پڑا رہوں گا، رزق مجھے یہیں ملے۔ وقت گزرتا گیا، اس کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک بڑھی نا، شدت بڑھی اور کچھ ملا نہیں، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا ماجرا ہے؟ وہاں زخمی لومڑی کو کھانا مل گیا، اس کو شیر جیسے جانور جو کہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے اس نے آ کر دے دیا، اور ایک میں ہوں کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ آواز آئی، اے بندے تو نے دو چیزیں دیکھی ہیں، ایک تو نے زخمی لومڑی دیکھی تھی جو شیر کا بچا کچا کھا رہی تھی، اور ایک تو نے شیر دیکھا تھا جو خود شکار کرتا ہے، خود بھی کھایا اس نے اور لومڑی کو بھی کھلایا۔ تو لومڑی بن کے کیوں بیٹھ گیا؟ تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تو لومڑی نہ بننا، تو شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے پاؤں دیے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، عقل عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، مسبب الاسباب نے تجھے اسباب دے دیے، تو پھر ان اسباب کو بروئے کار لانا، تو کیوں لومڑی بن کے بیٹھ گیا؟ اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ ہاں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث حکایت مجھے یاد آ گئی، امیر اہل سنت نے اس کا ذکر چڑیا اور اندھا صاحب میں کیا کہ ایک ڈاکوں کا گروہ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا تو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ ایک درخت جو تھا وہ سرسبز و شاداب تھا، اس پہ پھل لگا ہوا تھا، اور ایک درخت ایسا تھا کہ جو بالکل خشک تھا۔ تو ایک چڑیا نا سرسبز و شاداب کھجور کے درخت پر جاتی، وہاں سے کھجوریں توڑتی، اپنے منہ میں لیتی، اور پھر خشک تنے پر جا کر وہ کسی کو کھلاتی۔ یہ جو ڈاکوں کا سردار تھا نا، اس نے دیکھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ خشک تنے پر کیا کرنے جاتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس تنے پر جا رہی ہے اس لیے کہ وہاں تو پھل لگا ہوا ہے، یہ وہاں سے کھاتی ہے۔ اس کی جب یہ تجسس بڑھا نا اس ڈاکو کا، تو اس نے اس تنے کے اوپر چڑھ کر دیکھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ ہے جو منہ چھجلی نکال کر بیٹھا ہوا ہے، منہ پر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چڑیا وہاں سے کھجور توڑتی اور اس کے منہ میں ڈالتی۔ اللہ تو یہ رزق دینے والا ہے، اس انداز میں دینے والا ہے۔ حالانکہ سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ چڑیا کو کھا جائے، لیکن اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ تو وہاں سے توڑ اور اس کو کھلا، وہ کھلا رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جو رزق کا ذمہ لیا ہے وہ دے گا۔ اس لیے کبھی بھی خودکشی نہ کیجیے، نہ بچوں کا قتل کیجیے، نہ خود کو کبھی پنکھے سے لگا کر مر گئے پھندا، کبھی جو ہے وہ چھلانگ لگا دی، کبھی پٹڑی کے نیچے۔ تو ابھی چند دن پہلے ایک ہم نے کیس سنا پنجاب کے اندر، کسی نے اپنے گھر کے اندر 3 بچوں کو گولی مار دی، اس لیے کہ وہ معاشی معاملات سے تنگ آ گیا تھا، تنگ دستی کی وجہ سے اس نے گولی مار دی۔ اللہ کے بندے محنت کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ ایک بات تو میں نے یہ ذکر کرنی تھی، اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور تنگ دستی کے اگر معاملات ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ کئی وظیفے بھی اس پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اے میرے بندو تم متقی بن جاؤ، رزق ہم تمہیں وہاں سے دے دیں گے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ بس تم متقی تو بنو، تم نیک تو بنو، تم آؤ تو صحیح رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھو تمہیں تمہارا رب کتنا رزق دیتا ہے۔ آخری بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، اچھائی کا کام کرو۔ وہ والدین جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، انہوں نے تمہاری ہر بھلائی کو سوچا، انہوں نے تمہارے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے معاملات جو ان کے ساتھ پیش آئے مگر تمہارے ساتھ نہیں ہونے دیا۔ خود ماں جو ہے وہ گیلے بستر پر سوئی، آپ کو خشک بستر پر سلایا، خود نہ کھایا آپ کو کھلایا، خود جو ہے وہ روکھا کھا لیا مگر آپ کے لیے سالن بنایا۔ ان والدین، اس پر بہت میں بیان کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ ان کے ہو جاؤ جو آپ کے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے مخلص ترین لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں نا وہ والدین ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ مخلص کہہ رہا ہوں میں، جو اخلاص کے ساتھ بے لوث محبت کرتے نا وہ والدین ہیں۔ ان کی قدر کیجئے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور والد کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا گویا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اب کرنا ہے ناراض تو کر لو، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا، پھر آپ کس کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ اس لیے والدین کی خدمت کیجیے، اگر وہ زندہ ہیں، ان میں سے ایک یا دونوں زندہ ہیں، ان کی خدمت کر لیجئے اور ان کی وجہ سے آپ جنت بھی پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم بھی مقدر بن سکتی ہے، لہٰذا جنت کا حصول والدین کی فرما برداری کے اندر ہے۔ ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، یقین کیجئے ایسے بچے بن جائیے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود والدین کی دل سے تمہارے لیے دعا نکلے، پھر دیکھو آپ کا ہر بگڑا کام نہ بن جائے تو کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے جو آپ تک ہم نے باتیں پہنچائی آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ محض اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رزق سے کشادہ رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔